إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآله. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدنيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومقدم الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب تعذر لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أكون معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس عاذ تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل آل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همّا ولا مغموم إلا وكشف الله همّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآله. صلوات. لوٹا گیا ہے سبت پیمبر وطن
وطن سے دور. گزری ہے یوں حسین پہ عاشور کربلا، گزری ہے یوں حسین پہ عاشور کربلا. جیسے بپا ہو عرصہ محشر وطن سے دور، جیسے بپا ہو عرصہ محشر وطن سے دور. لوٹا گیا ہے صبط پیمبر وطن سے دور. سب کچھ نثار کر کے محمد کے دین پر، سب کچھ نثار کر کے محمد کے دین پر. بستی نئی بسا گئے سرور وطن سے دور، بستی نئی بسا گئے سرور وطن سے دور. اے موت ایک بہن سے نہ چھین اس کے بھائی کو، اے موت ایک بہن سے نہ چھین اس کے بھائی کو. صغرا وطن میں ہے علی اکبر وطن سے دور. لوٹا گیا ہے صبط پیمبر وطن سے دور. مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا، مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا. چھوڑا ہے کس بلا کے برادر وطن سے دور، چھوڑا ہے کس بلا کے برادر وطن سے دور. پیاسا شہید ہو گیا زہرا کا نور، پیاسا شہید ہو گیا زہرا کا نور. پھیرا گلے پہ شمر نے خنجر وطن سے دور، پھیرا گلے پہ شمر نے خنجر وطن سے دور. جلتی ہوئی زمین پہ ہے بے گور و بے کفن، جانے رسول فدیہ داور وطن سے دور. اے دشت کربلا انہیں مہماں بنا کے رکھ، اے دشت کربلا انہیں مہماں بنا کے رکھ. سوئے ہیں سر کٹا کے 72 وطن سے دور، سوئے ہیں سر کٹا کے 72 وطن سے دور. صغرا یہ دل میں کہتی تھی اللہ کیا کروں، صغرا یہ دل میں کہتی تھی اللہ کیا کروں. ہے مجھ سے روٹ کر میرا اصغر وطن سے دور. مجھ کو یہ کیا خبر تھی کہ روتی رہوں گی میں، مجھ کو یہ کیا خبر تھی کہ روتی رہوں گی میں. بابا نہ آئیں گے
وطن سے دور. دن بیاہ کے جب آئے تو اکبر نہیں رہے. دن بیاہ کے جب آئے تو اکبر نہیں رہے. مارا گیا شبیہ پیغمبر وطن سے دور. مارا گیا شبیہ پیغمبر وطن سے دور. ہائے ہائے نبی کی آل غریب الوطن ہوئی. ہائے ہائے نبی کی آل غریب الوطن ہوئی. سیدانیاں پھری ہے کھلے سر وطن سے دور. سیدانیاں پھری ہے کھلے سر وطن سے دور. ساحر اب اس وطن کی حفاظت کرے خدا. ساحر اب اس وطن کی حفاظت کرے خدا. ہم نے وطن بنایا جو آ کر وطن سے دور. ہم نے وطن بنایا جو آ کر وطن سے دور. لوٹا گیا ہے صبت پیغمبر وطن سے دور. اجڑا ہے فاطمہ کا بھرا گھر وطن سے دور. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور صلی اللہ علیہ وسلم. کربلا رکھتے ہیں
رکھتے ہیں اور راہ حق میں اس لیے ٹھوکر کبھی کھاتے نہیں، راہ حق میں اس لیے ٹھوکر کبھی کھاتے نہیں، یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں کربلا رکھتے ہیں جناب رشید شہیدی کا لکھا ہوا سلامی کچھ ابھی میرے پاس آئے، کوشش کروں گا اس کو پیش کر سکوں۔ اس طرح اپنے ہر ایک سجدے کو محکم کیجئے، اس طرح اپنے ہر ایک سجدے کو محکم کیجئے، نقش پائے مرتضیٰ پر ایسا سرخم کیجئے، نقش پائے مرتضیٰ پر ایسا سرخم کیجئے، اس طرح اپنے ہر ایک فاطمہ کے لال کا غمخوار رہنے کے لیے، فاطمہ کے لال کا غمخوار رہنے کے لیے، نفس کی پاکیزگی پہلے فراہم کیجئے، اس طرح اپنے اور ہر بلندی اس کے آگے سرنگوں ہو جائے گی، فخر سے اونچا حسینیت کا پرچم کیجئے، اس طرح اپنے ہر اور یہ نہ ہوگا تو نہ ہوگا ایک بھی سجدہ، اور یہ نہ ہوگا تو نہ ہوگا ایک بھی سجدہ قبول، ذکر خالق میں علی کے ذکر کو ضم کیجئے، ذکر خالق میں علی کے ذکر کو کیجئے، اس طرح اپنے اور ماتم شبیر پر کر لیجئے تنقید، ماتم شبیر پر کر لیجئے تنقید، ارے اپنی بربادی کا کل دوزخ میں
بربادی کا کل دوزخ میں ماتم کیجئے اس طرح اپنے یہ عبادت وقت کی زنجیر سے آزاد ہے زندگی بھر صبت پیغمبر کا ماتم کیجئے اس طرح اپنے ہر ایک سجدے کو محکم کیجئے اور یہ یقیناً پائیں گے رومال زہرا میں جگہ یہ یقیناً پائیں گے رومال زہرا میں جگہ اپنے اشکوں کے ارادوں کو مسمم کیجئے اس طرح اپنے سجدے کو محکم کیجئے اس طرح اپنے ہر انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی اور جا کا ہے اندو علام بے وطنی صدمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنی کا آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی ارے کانٹوں کے علم سید سجاد سے پوچھ ارے ایذائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو ایذائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو ارے کی سخت دغا کوفیوں نے گھر میں بولا ارے سب پھر گئے جن لوگوں کے دعوے تھے وفا ارے لاکھوں ہے عدو جائیں کدھر جان بچا ارے آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں کہ یاور نہیں ہمدم نہیں غمخوار نہیں ارے نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے منہ کر کے سوئے چرخ کہا شکر خدا ارے راحت ہے یہ بندے نے جو کو ظلم اٹھا ارے غم یہ ہے کہ ہے دور ید
شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا، شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا، دنیا سے سوئے خلد کوئی دم میں سفر، یا ہم پہ جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر ہے، یا ہم پہ جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر، اور یہ کہتے تھے مسلم کے لعینوں نے قضا، ایک سنگ ستم اس لب مجروح پہ مارا، اور ریش اور گریباں میں لہو بھر گیا سارا، جب حال یہ پہنچا تو کہاں جنگ کا، جب حال یہ پہنچا تو کہاں جنگ، ریاضہ سے کہا دل میں ذرا رحم کی جا دو، ارے غشاتا ہے اب مجھے پانی پلا دو، غشاتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا دو، ارے کب سنتے تھے بے کس کا سخن ظلم کے بانی، ارے تھے قتل کی تدبیر میں وہ دشمن جانی، اور لے آئی ضعیفہ وہی ایک جام میں پانی، قسمت نے مگر بجھنے نہ دی تشنا دانی، قسمت نے مگر بجھنے نہ دی تشنا دانی، سوکھی ہوئی تھی گل سی زباں خشک گلو، اس پانی کو منہ سے جو لگا یا تو لہو، اس پانی کو منہ سے جو لگایا تو لہو تھا، انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا۔ انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ میں لوں گا، لیکن یہ 5 سے 7 منٹ ضروری ہوتے ہیں ہمارے، اور یہ ٹائم ہی ہمیں ملتا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات بھی کریں، کچھ اپنے دردی بیان کریں، اور کچھ آپ لوگوں سے اس کا مداوع بھی حاصل کریں، اور آپ لوگ بھی دیتے رہیں۔ سب سے پہلے تو ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کروں گا۔ آج کی جو سورہ فاتحہ ہے وہ آپ سب کے مرحومین کے بیہاف میں ہم نے آج کی مجلس کو آرگنائز کیا ہے، تو اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیے گا، اور ان مرحومین کو بھی شامل کر لیے گا جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلا نام جو ہے ہم اپنے کیلنڈر کی طرف سے کرتے ہیں۔ بنی ہاشم سوسائٹی کا جو کیلنڈر ہے وہ 2017 کا جو ہے وہ پبلش ہو کے آ گیا ہے۔ $5 اس کا ہدیہ ہے۔ اگر آپ 5 کے آگے کچھ صفر پڑھا دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن منیمم $5 کا ہدیہ ہے۔ اس میں ایک جو جدت اس دفعہ ہم نے پیدا کری ہے اس میں، وہ قمر در اقرب کی ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت کافی لوگوں کی ریکویسٹ بھی آتی تھی کہ قمر در اقرب کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اگر آپ اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں تو قمر در اقرب کا پورے سال کا ہم نے اس میں چارٹ دے دیا ہے ہر دن کے حساب سے، جو کہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا۔ تو $5 اس کا ہدیہ ہے۔ آپ جاتے وقت رائٹ ہینڈ سائڈ کی ہماری ٹیبلز پہ اور لیڈیز میں سے بھی آپ اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرے پارکنگ کے لیے
پیچھے ایمپل پارکنگ ہے. اگر آپ کو آگے پارکنگ نہیں ملتی تو آپ پیچھے پارکنگ لے جا سکتے ہیں. ہمارے والنٹیئرز وہاں پہ موجود ہیں, وہ پارکنگ آپ کی گاڑی پارک کرنے میں مدد کریں گے. اس کے بعد آپ گاڑی کو یہاں پہ پارک کرنے کے بعد اندر تشریف لائیے. پیچھے گیٹ سے بھی آ سکتے ہیں, آگے گیٹ سے بھی آ سکتے ہیں. ڈونیشن کے سلسلے میں یا اگر آپ کو ممبرشپ کے لیے اپنے فارم بھرنے یا کسی بھی قسم کی اور کوئی مدد چاہیے یا مجلس اسپانسر کرنی ہے اپنی طرف سے اپنے مرحومین کے بیہاف پہ, تو لیڈیز میں طاہرہ بزمی آنٹی ہیں اور ڈاکٹر مصباح زیدی ہیں, ان سے آپ کانٹیکٹ کریں. جینٹس میں ہمارے بردر اظہر علی ہیں, سلمان بھائی ہیں, ارسلان, ذیشان, عارف. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ٹیبل پہ ہیں ان میں کسی سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں, یا ہمارے روح رواں جو ہمارے پریزیڈنٹ مشتاق بھائی ہیں, یو کین نیور مس ہم, یو کین آلویز فائنڈ ہم ان دا جو بھی کراؤڈ ہے ہمارا. تو آپ مشتاق بھائی کے ذریعے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی اسپانسرشپ کرنی ہے اس سلسلے میں. ممبرشپ کے سلسلے میں موسٹ امپورٹنٹ ہمارا فلیگ شپ پروگرام یہ ہے کہ ممبرشپ کے سلسلے میں صرف اور صرف ہماری ممبرشپ جو ہے وہ 1 محرم سے 30 صفر تک کھلتی ہے. ممبرشپ کے 2 اسٹیٹس ہیں. کوئی لوگ مجھ سے کل کہہ رہے تھے کہ یار اسٹیٹس میں کیا تقویٰ لیول 1 2 3 بھی ہوگا, لیکن ایسا نہیں. سب کا تقویٰ ماشاءاللہ ہم سب کا بہت بلند ہے, اس لیے در سیدہ پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں. لیکن ہم نے ڈیوائڈ اس کو اس طرح سے کیا ہے کہ فیملی ممبرشپ ہم نے $50 بڑھا دی ہے. لاسٹ ایئر ہماری فیملی ممبرشپ $450 تھی. اس سال ہم نے فیملی ممبرشپ رکھی ہے $500, جس میں آپ کا بیریل شامل ہے. اور اس کی وجہ اس لیے کہ ہم نے 120 اور قبریں لی ہیں, اور اب جو نئی قبریں ہمیں لی ہیں وہ $2080 میں ایک گریو ہمیں ملی ہے. جو ہم نے 3 سال پہلے گریو لی تھی وہ $1910 میں ایک ہوتی تھی. تو کیونکہ مارکیٹ آف اکانومی ہے, ہمارا اسکیل آف اکانومی ہے, ہم وی آر پاسنگ آن دا کاسٹ ٹو یو گائز. یہ جو بھی ہم گریو لیتے ہیں وہ ایٹ اے کاسٹ ہوتی ہے. بنی ہاشم سوسائٹی نیور ڈز اینی پروفیٹیرنگ فرام دس. سو ہماری فیملی ممبرشپ جو ہے وہ $450 ہے. ہسبینڈ وائف دونوں کور ہوں گے. اس میں میت کا لانا لے جانا, قبر کا پریپریشن آف گریو, آپ کا غسل, آپ کا کفن, یا میں اپنی ذات پہ رکھتا ہوں میرا غسل, میرا کفن, میرا سب چیز اس میں شامل ہوگا. سوئم کی مجلس بھی شامل ہوگی مائنس جو تبرک ہوتا ہے. تو یہ $500 میں ہسبینڈ اینڈ وائف 1 محرم سے نیکسٹ ایئر کے 1 محرم تک کور ہوں گے. اگر کوئی سنگل حضرات ہیں یا کوئی سنگل ممبرشپ لینا چاہ رہا ہے, بیریل فنڈ کے ساتھ ہے $350 کی. اگر آپ نے بغیر بیریل کے لینی ہے تو $200 سے بنی ہاشم کی ممبرشپ ہے. اور اگر آپ نے فیملی کی ممبرشپ بغیر بیریل کے لینی ہے تو وہ $300 میں ہوگی. اس میں 1 محرم سے نیکسٹ ایئر کے 1 محرم تک کور ہوگی. پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ رضوان اتنا پیسہ آپ لوگ لیتے ہیں, جاتا کہاں ہے آپ کا پیسہ؟ سب سے پہلی بات یہ کہ لاسٹ ایئر ہم نے یہاں پہ ایک پرومس کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس جگہ سے جا کے بڑی جگہ ہم موو ہو جائیں. الحمدللہ وی آر مارکنگ آن دا سیم پرومس دیٹ وی میڈ لاسٹ ایئر. ہم نے یہاں سے بزم اعضا جب ختم ہوئی تھی 7 ربیع الاول کا ہمارا پروگرام ہوا تھا, ہم نے بنی ہاشم سوسائٹی کے لیے بلڈنگ فنڈ آرگنائز کیا تھا. وی کلیکٹڈ اوور $89,000 ان بلڈنگ فنڈ. صاحب آپ لوگوں نے دیا ہے. اس بلڈنگ فنڈ کو یوز کر کے ہم نے بنی ہاشم سوسائٹی کی بلڈنگ کو سیل پہ لگایا تاکہ ہم آگے جا کے اپنے پروگرامس کو لے کے جائیں. ہماری بنی ہاشم سوسائٹی کی جو بلڈنگ ہے الحمدللہ اب سے تقریباً 1.5 مہینے پہلے سیل کری ہے ہم نے $1,65,000. This is $365,000 more than what was market predicted. وہ صرف اس لیے ہیں, لوگ کہہ رہے تھے ایسا ممکن نہیں ہے. And I told everyone کیونکہ در سیدہ ہے, میرا اپنا گھر نہیں ہے. اگر اپنا گھر ہوتا ہو سکتا ہے نقصان میں بیچتا ہے, لیکن در سیدہ نے, بی بی سیدہ نے اپنے گھر کا خود بندوبست کیا ہے. مارکیٹ سے $3,65,000 ہمیں زیادہ دیے. آپ لوگ انٹرنیٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں. بنی ہاشم کی بلڈنگ was on sale, it's been sold الحمدللہ. $1,65,000 ہمارے پاس وہ ایکویٹی پڑی ہے. پچھلے سال سے لے کے اب تک جو ہم نے پیسے جمع کیے ہیں, گیو اینڈ ٹیک ہمارے پاس 1.2 ملین اس وقت نیٹ ایسٹ ہمارے پاس پڑا ہے. اس میں کیش بھی ہے, ہماری ایکویٹی بھی ہے. تقریباً اوور $150,000 جو ہے ہمارا کیش پڑا ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ دینا بند کر دیں گے یا میں مانگنا بند کر دوں گا. ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہے $3.6 ملین کا. یہ ایک چھوٹا سا پرچہ میرے ہاتھ میں, لیڈیز میں بھی دیں گے, جینٹس میں بھی دیں گے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم نے بہت بڑا اس کا بل بورڈ پہ بنا دیا ہے جو ہماری انفارمیشن ہے کہ ہماری سروسز کیا ہیں. اس وقت بنی ہاشم سوسائٹی جو ہماری 5300 اسکوائر فٹ کے جو ہمارا جگہ ہے, وہ اس چھوٹی سی جگہ سے ہم نے تقریباً 900+ گریجویٹس لاسٹ ایئر دیے. نقوی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, باہر کھڑے ہوتے ہیں آپ کے لیے, ڈور کو کھول کے آپ کے لیے ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے ٹیچر ہیں, پرائیویٹ ٹیچرز ہیں. اس فرش اعضا پہ بھی مجھے بہت سارے اپنے اسٹوڈنٹس نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہائی اسکول نہیں ہے, کسی نے MCSE کیا ہے, کسی نے MCAT کے لیے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا تھا, کسی نے اگر USMLE کی ویٹ لیب کر رہا تھا اس کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہے.
یہ سارے آپ کے پیسوں سے ہم نے اسی در سیدہ پہ اس کا ارینج کیا تھا. اسی جگہ سے ہم نے جو ٹوٹل اب تک 21 آرفنس کی پاکستان میں شادی کرائی ہے, سب آپ لوگوں کے دیے ہوئے پیسے تھے. 21,000 کینیڈین ڈالرز ہم نے پاکستان بھیجے ہیں شہید فاؤنڈیشن کے لیے, ان شہداء کے لیے کہ جہاں شہید فاؤنڈیشن ریچ نہیں کر سکتی, یا وہ شہداء کہ جو ابو اینڈ بیانڈ اس نیڈ میں. آپ لوگوں کی طرف سے جو فطرہ ہمیں ملا ہے پچھلے 3 سال میں $21,000 ہم نے وہاں بھیجے, جو تقریباً 28-29 لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں. یہ وہ پیسے ہیں کہ جو ادروائز ہم کہیں اور دیکھ نہیں پاتے کہ کہاں گیا ہے. 4,500 پاؤنڈز ہم نے لاسٹ ایئر بھی کپڑے ڈونیٹ کیے ہیں. اسی کے ساتھ ہم نے تقریباً جو شادیاں کرائی ہیں, 17 وہ بچیاں ہیں جن کی شادیوں میں مشتاق بھائی اور ہم خود یہاں پہ شامل تھے. پرسنلی جو ہم نے یہاں سے پیسے بھیجے, آپ لوگوں کے پیسے, ہمارے نہیں, جو آپ نے دیا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ وہاں سے کسی بچی کی شادی کے لیے مشتاق بھائی کے پاس ٹیکسٹ آیا ہے, اور مشتاق بھائی نے کسی مومن کو کال کیا ہے اور کہا ہے کہ فلاں فلاں بچی کی شادی ہے, مشتاق بھائی لفظ کرتے ہیں یار میری بیٹی کی پاکستان میں شادی ہے, آپ مدد کر سکتے ہیں. اور یقین مانیں مشتاق بھائی کو کبھی نہ دوسری بار کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ ساری کی ساری چیزیں, ساری سروسز 5300 اسکوائر فٹ سے ہم لے کے چلے تھے. پروگرام ہے ہمارا تقریباً 18,000 اسکوائر فٹ کی زمین پہ. انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو ایک خبر بھی ملے گی. جو ہمارا اسکیچ ہے, جو آرٹسٹ کے ذریعے اسکیچ ہے, یہ ہم نے یہاں بنا دیا ہے, آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم جس طرح سے ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے ان ہالس کو, آپ وہ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. بی بی سیدہ سے دعا ہے کہ نیکسٹ ایئر کا محرم انشاءاللہ ہم اپنی جگہ پہ کریں, اور ہم کریں گے کیونکہ آپ لوگ نے ہی اس کو پاسبل کیا ہے اب تک, جو بھی ہماری سروسز ہیں. بتانے کا صرف مقصد یہ کہ انشاءاللہ اگلے 9 دن میں اور بتاؤں گا کہ بہت سارے نئے ہمارے بھائی آتے ہیں کہ جو ہمیں دیکھنے کو ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں, لیکن انہی جگہوں پہ جب وہ سنتے ہیں تو ہمیں دیتے ہیں. آپ بنی ہاشم سوسائٹی کی مدد کر سکتے ہیں ممبرشپ لے کے, آپ بنی ہاشم سوسائٹی کی مدد کر سکتے ہیں مصلح لے کے. اس میں تو ڈبل فوائد ہیں. ہمارے جو فلیگ شپ مصلح تھے, اللہ تعالیٰ کا جو مصلح تھا وہ $10,000 کا تھا, اٹس آلریڈی گون. بی بی سیدہ کا مصلح $10,000 ڈونیشن کا تھا, وہ بھی چلا گیا. امام علی کا مصلح ابھی ہمارے پاس ہے $10,000 کا. بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ ان کی نظر میں 5-6 زیرو بھی بڑھا دیں کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آپ یاد رکھیے گا, آپ اس کو اپنے مرحومین کے بیان پہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ وہ نہیں کر رہے, $700 کا ریگولر ہمارا مصلح ہے, جس میں میں نے خود اپنی فیملی کی طرف سے 2 لیے. اگر آپ بنی ہاشم سوسائٹی میں اس جمعے کو نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ریڈ کلر کے چھم چھم کارپیٹ ہے. میں کہتا ہوں جنت میں بھی انشاءاللہ ایسے ہی تقویٰ لیول 1 2 3 میں آپ لوگ سارے کھڑے ہوں گے. اپنے مرحومین کے بیان پہ, اپنے بیان پہ, عزیز و اقربا کے بیان پہ آپ وہ مصلح لیجئے. اس کی کاسٹ ہم واپس بنی ہاشم سوسائٹی میں لگاتے ہیں. اور جب آپ دے رہے ہوں تو مشتاق بھائی یا مجھ سے یا جو بھی ہو ان سے کہے گا کہ رسید بھی دیجیے اور یہ بتائیے کہ پیسہ کہاں انویسٹ ہو رہا ہے. یہاں دیں, ABCDEFGH کسی بھی امام بارگاہ میں جہاں دینا ہے آپ دے دیں, جو بھی مخفف بن گئے. آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا پیسہ دیا ہوا جاتا کہاں ہے, کتنی بچیوں کی شادی کرائی, کتنے بچوں کو پڑھایا, کتنے لوگوں کو ڈرگ بینیفٹ دیے, کتنے لوگوں کو ڈینٹل دیے. ہم نے بنی ہاشم سوسائٹی نے آپ کے پیسے سے 27 لوگوں کو ڈرگ بینیفٹ دیے 2015 میں. 11 لوگوں کو ہم نے ایکس رے کرائے. یہ مجھے زبانی اس لیے یاد ہے کہ وہ رسیدیں میں ہی کاٹ رہا ہوتا ہوں. تقریباً 23 لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت ابھی بھی ہمارے فوڈ بینک میں. یہ وہ ضرورت ہے کہ لوگ ہم سے کہتے تھے کہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کینیڈا میں فوڈ بینک چلائیں, لیکن یقین مانیں 244,000 انڈاکیومنٹڈ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اس میں ہمارے بھائی بھی ہیں, ہمارے وہ انڈاکیومنٹڈ بردر سسٹرز بھی ہیں جن کا اسائلم ابھی منظور نہیں ہوا ہے. ہم ان کو خوراک اس لیے دیتے ہیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں ہم یہ دے کے نہیں کہتے کہ ہم فوڈ بینک سے ان کی مدد کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ غلطی سے آپ کا حصہ ہمارے پاس آ گیا تھا جب ہم آپ کو لوٹا رہے ہیں. اور فوڈ بینک ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اندر سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری گروسری لیں. ہم ان کو ویزا کارڈ دیتے ہیں جو آٹومیٹکلی ہم ریفل کرتے ہیں ایوری منتھ. وی آر دا اونلی ممبر دیٹ ڈز دیٹ. ایسٹ سے لے کے کنگسٹن سے لے کے ونڈزر تک ہمارے پاس جنازے بھی آتے ہیں کہ مشتاق بھائی آپ اس جنازے کو دفنائیں. اس کی ہم کاسٹ بھی نہیں لیتے اگر کوئی نہیں دے پاتا. لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ کہ یہ ہم نہیں کر رہے. صدقہ جاریہ ہاتھ اٹھا کے ہم دعا کرتے ہیں بی بی سیدہ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھیں. آپ لوگوں کے پیسے ہیں جو ہم انویسٹ کرتے ہیں. ہماری ان سروسز کو یاد رکھیے گا. میں بار بار آتا رہوں گا. ہمارے بچے پہ مذاق میں کہتے ہیں کہ ڈیڈ اب تو آپ خواب میں آ کے ڈراتے ہیں. اگر آپ ابھی نہیں دیں گے ہو سکتا ہے میں خواب میں آ کے آپ سے مانگوں. مجھے مانگنے میں کوئی آر نہیں ہے, آپ لوگوں کو دینے میں بھی آر نہیں ہے. ابھی تک یہ ثابت کیا ہے آپ لوگوں نے. جیتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. اسی طرح مجلس سے پہلے روز میں انشاءاللہ 5 منٹ کے آؤں گا. آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اللہ میاں آپ کے ثواب کو دگنا تیگنا کرے گا انشاءاللہ. ایک لاؤڈ صلوات. اس کے بعد میں درخواست کروں گا مولانا صاحب قبلہ سے زیب ممبر ہونے کی. صلوات علی محمد و آل محمد. اور صلوات پڑھ کے تھوڑا نعرہ تکبیر
مومن مومنات مومنات کے لیے، تمام شہداء رائے حق کے لیے، ان تمام حضرات کے لیے جنہوں نے اس ادارے میں اس سے قبل کبھی کوئی حصہ کیا ہے اور اس دنیا میں نہیں رہے یا اس دنیا میں ہیں، اللہ ان کو طول عمر دے، اللہ صحت دے ان کی مرحومین کے لیے۔ اور ابھی میری والدہ کا انتقال ہوا ہے 2 ہفتہ قبل، ان کا بہت بڑا حق ہے مجھ پر اور آپ پر اس اعتبار سے ہے کہ میں جو کچھ بھی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ انہی کی عطا ہے، انہی کا دیا ہوا ہے۔ تو گزارش ہے کہ ان کے لیے، مرحومہ کے لیے، مرحومہ سیدہ مبارکہ بانو بنت مولانا سید زبان حسین صاحب کے لیے گزارش ہے افسوس بات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات محترم، ہمارا موضوع ہے تفسیر سورہ بقرہ۔ ظاہر اتنے بڑے سورے کی تفسیر اور 10 دن میں ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ اصل میں تفسیر کا انٹروڈکشن ہے سورہ بقرہ کی۔ اور میں پھر عرض کروں گا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں دوسرا حصہ ہے اس سلسلے گفتگو کا۔ گزشتہ سال ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کی تھی ادارہ جعفریہ میری لینڈ میں، اور وہ چونکہ مجالس محفوظ بھی ہیں اور اس کے بعد کے تسلسل کو تمام وہ حضرات جو اس عشرے کو سن چکے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس عشرے میں جو نکات پیش کیے گئے ہیں ان کو دہرایا نہ جائے، کوشش کریں گے اللہ کی ضرورت ہو، اور پھر اس کے بعد جو مضامین رہ گئے تھے اس پر گفتگو کریں گے تاکہ پارک آف ہسٹری میں ایک چیز قائم رہے، باقی رہے۔ ظاہر اس بیزی لائف میں لوگوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ گزشتہ کسی عشرے کو دیکھیں، لیکن چونکہ یہ گزشتہ سال سے ہم نے یہ کوشش کی ایک نئے رخ سے ممبر سے پیغام قرآن و اہل بیت آپ تک پہنچ سکے، کہ تفسیر کو خطابت کے رخ سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کل کی مجلس میں سورہ حمد پر گفتگو تھی، اس لیے کہ سورہ حمد پورے قرآن کا خلاصہ بھی ہے اور تعارف بھی ہے اور تمہید بھی ہے اور انٹروڈکشن بھی ہے۔ وہ گفتگو بھی مختصر ہی تھی۔ سورہ حمد پر ہم اس سے قبل کافی سال پہلے مونٹریال میں ماشاءاللہ پورا عشرہ پڑھ چکے ہیں، اور بہترین وہاں کے سامعین اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں وہ عشرہ یاد ہوگا۔ تو ایک بار اگر کہیں
تسلسل کے ساتھ کوئی گفتگو ہو چکی ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم دوسری جگہ بھی نہ دہرائیں، کیونکہ وہ ایک ہسٹری ہے، ایک باقی رہ جاتی ہے، مرنے کے بعد انشاءاللہ لوگ اگر کبھی دیکھیں جائیں، اور تسلسل قائم رہتا ہے، موضوع باقی رہتا ہے۔ تو ہمارا موضوع سورہ بقرہ 2 پاروں سے زیادہ حصوں میں ہے، حالانکہ قرآن میں پیغمبر اسلام کے زمانے میں پارے نہیں تھے، سورے تھے۔ یہ پارا اس کو بعد میں مسلمانوں نے کیا ہے، لیکن اب چونکہ یہ مشہور ہو چکا ہے اور تمام جو اس وقت ہمارے پاس قرآن موجود ہیں اس میں اجزاء کی شکل میں 30 جز 30 پارے موجود ہیں، تو بہرکیف کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں اور اس کا حوالہ بھی دے دیں۔ تو 2.25 پاروں سے زیادہ، یعنی 2 پارے اور 1/3 تیسرے پارے کا حصہ، 286 آیات ہیں سورہ بقرہ کی۔ ہر آیت اتنی عظیم ہے، اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اس پر کم سے کم ہر آیت پر ایک مجلس 1 گھنٹے کی ہو، تب جا کر بات پوری ہو سکتی ہے۔ پھر بھی پوری نہیں ہوگی مکمل، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ اس پر گفتگو ہو سکے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ 286 آیتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ ذوق مطالعہ قرآنی پیدا ہو ہمارے نوجوانوں میں، اور ان کو اندازہ ہو کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے اور اس میں کتنا عظیم خزانہ اللہ نے ہمارے لیے بطور نعمت معین فرمایا ہے، اور اگر ہم اس نعمت سے استفادہ نہیں کریں تو ہم کتنے نقصان میں ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے۔ سورے 2 طرح کے ہیں، کچھ وہ سورے ہیں جو مدینے میں نازل ہوئے اور کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے مکے میں نازل ہوئے۔ جو مکے میں نازل ہوئے ان کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، جو مدینے میں نازل ہوئے وہ مدنی سورہ کہلاتا ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 1 آدھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو مکے میں نازل ہوئی، بعد میں پیغمبر اسلام کے حکم سے شامل کر دی گئی۔ اس میں اس بحث میں ہم نہیں جا رہے ہیں۔ یہ ہے کہ اس سورے کی تھیم کیا ہے، اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ اس سورے میں تمام وہ موضوعات جس کا ایک مومن تصور کر سکتا ہے سمیٹ دیے گئے ہیں، مخصوصاً وہ مسائل جو مسلمانوں کے درمیان ما بہن نزاع اختلافی مسائل ہیں، ان کو اتنی آسانی سے قرآن نے اتنی صفائی کے ساتھ اتنے حسین اسلوب میں سورہ بقرہ میں کلیئر کیا ہے کہ کوئی ایمبیگویٹی باقی نہیں رہ گئی۔ بڑی وضاحت کے ساتھ ان مسائل کو جو آج مسلمانوں کے درمیان اختلافی ہیں ان کو پیش کیا۔ بات شروع ہوتی ہے الف لام میم سے۔ سورہ حمد آپ نے کل سنا، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سوچنے کی بات ہے کہ پہلی آیت ہے، پہلی آیت بسم اللہ کے بعد ایک ایسے لفظ پر مشتمل ہے جس کو عربی قواعد کے اعتبار سے لفظ نہیں کہا جاتا، وہ لفظ نہیں ہے، اور بلکہ کسی قاعدے میں اس کو لفظ نہیں کہیں گے، ورڈ نہیں ہے۔ 3 حروف ہیں، الف لام میم۔ اس کا جو ٹرانسلیشن ہے کیا ہے؟ کسی زبان میں آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں تو کیا ہے؟ الف لام میم، یا اس کے علاوہ کوئی ٹرانسلیشن آپ کے ذہن میں ہے؟ کوئی بھی کتاب، کوئی کسی لینگویج کا ٹرانسلیشن آپ اگر دیکھ لیں، الف لام میم کے نیچے الف لام میم لے لیں۔
قابل توجہ بات یہ ہے، تصور کریں کہ آپ یہ کتاب آج کل بڑا یہ چل رہا ہے کہ ہم یہ قرآن جو ہے اغیار کو دیں، دوسروں کو دیں، نان مسلمس کو دیں تاکہ قرآن پڑھیں اور اسلام کو سمجھیں. تو آپ نے ایک قرآن اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ بھائی یہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، دس Allah's book, come and read it, this is for you. اس نے لے لیا، لینے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں. اس نے پہلا پیج کھولا، الحمد تو پڑھ لی اس نے، سورہ حمد کے بعد اب جو پہلا سورہ آ رہا ہے، پہلا پیج، اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا. آپ نے اس کو دیا ہے ٹرانسلیشن. اس نے دیکھا اس پہ لکھا ہوا الف لام میم. اس نے کہا الف لام میم، یہ انہوں نے مجھ کو جو کتاب دی ہے یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے. ہو سکتا ہے کوئی بہت ہائی ویکیبلری ہو، چلو میں کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھوں. اسے الف لام میم کہیں نہیں ملا تو وہ واپس آپ کے پاس آیا. بھائی ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ کیا الف لام میم، what does this mean؟ الف لام میم کا مطلب ذرا بتائیں. آپ نے کہا بھائی اس کا مطلب کسی کو نہیں معلوم. نہیں معلوم؟ نہیں بھائی مجھ کو بھی نہیں معلوم. تو پھر مجھ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں. پہلا لفظ شروع میں، اسٹارٹنگ ہی میں آپ نے مجھے ایسی کتاب دی ہے کہ جس کا مطلب کسی کو نہیں معلوم. توجہ کیجئے گا، یہ عجیب بات ہے. ایسی کتاب تم نے مجھے دے دی، پہلا ہی لفظ کسی کو نہیں معلوم، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ صرف اللہ کو پتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے اس کے مفہوم کو. ابھی اگر صرف اللہ جانتا ہے تو اللہ ایسی بات کیوں اتار رہا ہے اپنی کتاب میں جو صرف اس کو پتا ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ اسلام تو لوجیکل ریلیجن ہے نا. اب میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں اور اسی تقریر کرتے کرتے ایک دو لفظ میں ایسے بولتا ہوں جو صرف مجھے پتا ہے، مجھے کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کو اس کا مطلب نہیں معلوم ہے. تو میں کیوں ایسی بات کروں؟ اور خدا ایسی بات کرے کہ صرف اسی کو معلوم ہو؟ تو اس نے کہا بھائی دیکھو یہ کتاب تم رکھو اپنے پاس، اس لیے کہ اس میں وہ باتیں ہیں جو مجھے نہیں معلوم ہو سکتی کبھی بھی. آپ نے کہا نہیں رکو رکو رکو، پڑھو پڑھو تم اس کو چھوڑ دو، تم آگے تو پڑھو، آگے تو پڑھو. اچھا چلو بھیا ہم نے کنوینس کیا اس کو آگے پڑھنے کے لیے. اس نے نیکسٹ سینٹنس پڑھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے it has no doubt in it, there is no doubt in this book. چلیں یہ آپ کا دعویٰ ہے، آپ کا دعویٰ ہے نا بھائی. اس سے تو ابھی اس نے پہلی بار وہ کتاب اٹھائی ہے، اٹھا کے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہو کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بھائی ڈاؤٹ نہ ہوتا تو مسلمان ہو جاتا. چلو چلو اس کو بھی اس نے مان لیا. اس نے کہا کم سے کم کچھ مفہوم تو آ رہا ہے، چلو ڈاؤٹ نہیں ہے، تمہارا کلیم ہے، it's fine. لا ریب فیہ ہدی، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. صرف جو متقین ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. پھر متقین کون ہیں اس کو ڈسکرائب کیا اس کے بعد، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اس نے کہا میں ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا، میں تو متقی نہیں ہوں. تم نے یہ کتاب مجھے دی کیوں ہے؟ کہا تمہارے گائیڈنس کے لیے. کہا بھائی گائیڈنس جو ہے صرف متقین کے لیے ہے، میں متقی ہوں نہیں، تو کتاب اپنے پاس رکھو. توجہ، یہ میں آپ کو ایک سینیریو پیش کر رہا ہوں، مسلمان اس پہ غور تو کرے کہ بھئی یہ قرآن، یہ کتاب اللہ کی شروع ہوتی ہے ایک ایسی آیت سے کہ جس کا مفہوم پڑھنے والے کو نہیں معلوم، وہ جانتا ہی نہیں کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے. اچھا چلیں اگر ایسا کوئی لفظ آنا تھا، ایسی کوئی آیت آنی تھی تو 10 آیتوں کے بعد آتی، 20 آیتیں ہم پڑھ لیتے اس کے بعد ایسا کچھ لفظ آتا. شروع ہی میں فرسٹ اسٹارٹ میں کیا مطلب کا پیغام دیا جا رہا ہے تم کو پڑھنے والے کو کہ دیکھو پڑھنے سے پہلے ذہن میں یہ بات بٹھا لینا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے.
خبردار کبھی یہ مت کہنا کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے. کافی ہوتی تو فرسٹ میسج ہی کہہ دیا پڑھو ضرور، مگر تمہیں میسج دے رہے ہیں کہ مت سمجھنا کہ تمہارے لیے کتاب کافی ہے. تنہا کافی ہے تو چلو بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا کیا مطلب ہوا؟ اگر یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور وہ متقین جو نماز پڑھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے. اگر ان کے لیے ہدایت ہے تو اس سے پہلے تو اس کا مطلب ان کے پاس ہدایت نہیں ہے. جب ہدایت نہیں تو متقی کیسے ہو گئے؟ اور اگر ہدایت ہے، آلریڈی ہے، تو ان کے لیے اب کیا ہو رہا ہے؟ کون سی ہدایت آ رہی ہے دوسری؟ تو کیا قرآن میں کس طرح کا کنٹرڈکشن ہے؟ کہانی بات یہ ہے کہ اسی سورے میں آگے پڑھو تو تم کو پتہ چلے گا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن وہ کتاب ہے اللہ کی کہ جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اچھا، تو انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا متقین کے لیے؟ کس کے لیے ہدایت ہے بھئی؟ یا تو متقین کے لیے ہدایت ہے یا تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ دو باتیں کیسے ہو گئیں؟ وہ بھی ایک ہی سورے میں کہا نہیں. بات یہ ہے کہ ہدایت ایز اے پیغام سب کے لیے ہے. ایز اے میسج اٹ از فار ایوری بڈی. سب اس کو ریسیو کریں، اس کو لے لیں، قبول کریں. یہ سب کے لیے، سب سنیں اس میسج کو. ھدی للناس، سب کے لیے ہدایت ہے، مگر مانیں گے صرف وہ جو متقی ہوں گے. یعنی قبولیت کے اعتبار سے، ایکسپٹنس کے لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے ہے. ایز اے میسج تمام انسانوں کے لیے. کنٹرڈکشن نہیں ہے. اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو قرآن کے اسی مفہوم کو قرآن کے ساتھی کے ذریعے سے سمجھ لو. قرآن کا شریک جو ہے، قرآن کا جو ساتھی ہے، اس کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ بتاؤ کہ علی جو ہے وہ کس کے امام ہے؟ آپ نے کہتے ہیں متقین کے امام ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ علی صرف متقین کا امام ہے. توجہ ہے نا؟ بات پہنچ گئی؟ اچھے سامع ہوں تو مزہ آتا ہے پڑھنے میں. تو دیکھیں علی کس کے امام ہیں. اب اگر چونکہ بات قرآن سے ہو رہی ہے نا تو صرف قرآن ہی کے حوالے سے گفتگو. علی امام ہے پوری کائنات کے، پوری کائنات کے. آپ کہتے ہیں یہ تو آپ کا عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. قرآن کا ارشاد ہے، قرآن کا فرمان ہے. وہ قرآن کا کیسے کہا؟ اس لیے کہ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہم نے ابھی شروع کیا تھا الحمدللہ رب العالمین. تمام عالمین کا رب کون ہے؟ اللہ. اور خدا نے اپنے نبی کا تعارف کیسے کرایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر میرے حبیب کو پہچاننا چاہتے ہو تو میں عالمین کا رب ہوں، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے. یعنی جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک یہ رحمت ہے. یعنی جس کا میں رب ہوں اس کا یہ نبی رسول ہے. جس کا میں جہاں تک میں رب ہوں وہاں تک یہ رسول ہے. تو پیغمبر نے کہا یا اللہ بڑا اچھا تعارف کرایا، میں بھی علی کا اسی انداز سے کراؤں گا. جس کا میں مولا ہوں. تو جہاں تک نبی کی نبوت وہاں تک علی کی ولایت و امامت. تو نبی کائنات کے، عالمین کے
مولا، علی بھی عالمین کے مولا اور امام. مگر جب لفظ امام استعمال ہوتا ہے علی کے ساتھ تو کیا کہا جاتا ہے؟ امام المؤمنین نہیں کہتے، امام المسلمین نہیں کہتے، امام کائنات بھی نہیں کہتے، مولائے کائنات کہتے ہیں. عجیب عجیب پیغام میرے دوستو، اس کو لے لیجئے گا، خدا کی قسم اس کو لے کے اٹھیے گا. جو آپ کی طرف عرض کرنے جا رہا ہوں ایک عجیب پیغام ہے قرآنی. امام المتقین، امام المتقین حالانکہ ہے امام کائنات، پھر امام متقین کہہ کے ان کی امامت کو محدود کیوں کر دیا؟ کیا محدود نہیں کیا؟ ہے تو امام کائنات قرآن کی طرح. جیسے قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، ایسے علی تمام انسانوں کے امام ہیں، تمام انسانوں کے امام ہیں. مگر مانیں گے صرف وہ جو متقی ہیں. نہیں، ابھی بات ہونی ہوئی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. مانیں گے صرف وہ جو متقی ہیں. میرے دوستو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے علی کے ماننے والے سن لیں، تقویٰ ان کے لیے آپشن نہیں ہے. یہ مت سوچیں کہ بھئی میں کیسے متقی بن جاؤں. ٹھیک ہے، کوشش کر رہا ہوں. کوشش نہیں کر رہا ہوں. جب تک کوشش کرتے رہو تو اپنے کو کچھ اور کہو، علی کا شیعہ مت کہو. علی کا شیعہ، علی کا چاہنے والا، علی کا ماننے والا، علی کا پیرو، he has to be متقی. متقی ہونے کے علاوہ اس کے پاس چوائس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو امام ہے وہ متقین کا امام ہے. اور کمال یہ ہے کہ علی کے جتنے رائیولز تھے، مخالفین تھے، انہوں نے علی کے ہر لقب کو غصب کیا. عجیب بات ہے، ہر لقب لے لیا، کوئی لقب چھوڑا نہیں. مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی خود کو امام المتقین کہنے کی. وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھو بھئی تم بھی اپنے آپ کو امام المتقین کہو نا. کہا بھئی کہہ تو دیتے، مگر جیسے کہیں گے ہم متقین کے امام ہیں تو لوگ ہم سے پوچھ لیں گے کہاں ہیں وہ متقی جن کے تم امام ہو؟ تمہارے پاس کوئی ابو ذر ہے، کوئی سلمان ہے، کوئی مقداد ہے؟ پتہ چلا کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ قوم امام کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ قوم کے ذریعے سے امام پہچانا جاتا ہے. علی ایسی قوم چاہتے ہیں کہ جب وہ کہیں کہ میں امام المتقین ہوں اور کوئی پوچھے کس کے امام ہیں آپ؟ کہاں ہے متقی ہے؟ دیکھو یہ متقی ہے، دیکھو یہ متقی ہے، دیکھو یہ متقی، میں ان کا امام ہوں. تو امام المتقین ہے علی. متقوا ہمارے لیے آپشن نہیں ہے، اوبلیگیشن ہے، نیسیسٹی ہے. ہم اس کے بغیر خود کو مومن نہیں کہہ سکتے. تقویٰ کے بغیر تقویٰ از مسٹ. اب تقویٰ کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ اس کی تعریف کی گئی ہے. تقویٰ یہ ہے کہ عقیدے اور عمل دونوں میں ہر اس چیز کو چھوڑو جو مرضی خدا کے خلاف ہے. بس اسی کا نام تقویٰ ہے. بس گناہ نہ کرو. ایک کام کرنا، جب تقویٰ میں ہم کو پتہ نہیں بہت لمبی لسٹ نہ آ جائے کہ یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، نہیں کچھ نہیں کرنا. صرف ایک کام کرنا ہے، گناہ نہ کرو. جب گناہ نہیں کرو گے متقی بن جاؤ. اور اس لیے میں نے عرض کیا کہ چوائس نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کل قیامت کے دن لوگوں کو ان کے لوگوں کو نبی کے ذریعے بلاؤں گا. کیا کہا؟ امام کے ذریعے بلاؤں گا. خلیفہ بھی نہیں کہا، امام کے ذریعے بلاؤں گا. امام کے ذریعے. تو جب امام کے ذریعے بلائیں گے تو یا اللہ ہمارا تو امام ہے علی. کہا نہیں تمہارا نہیں ہے، متقین کا ہے. اگر تم متقی ہو تو علی کے ساتھ آؤ گے قیامت کے دن. تو تقویٰ وہ ضرورت ہے ایک مومن کی کہ جو یہاں سے لے کر قیامت تک علی سے جوڑے رکھتا ہے. تقویٰ کے بغیر ہمارا کام نہیں بن سکتا. تو محترم، الف لام میم سے بات شروع ہوتی ہے. اگر صرف الف لام میم پر ہی گفتگو کی جائے، جنہیں حروف مقطع کہتے ہیں، تو بڑا وقت گزر جائے. لیکن اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں میں آپ کی خدمت میں کہ 27 سوریں ہیں قرآن میں
جو حروف مقطعہ سے شروع ہوتے ہیں 27، جن میں 25 وہ ہیں. اب یہ عجیب اتفاق، اگر آپ اس کو اتفاق کہیں تو ٹھیک ہے، اتفاق ہی مان لیں، کہ جہاں جہاں ان حروف کا ذکر ہے اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر. اب یہ کیا اشارہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ ہے ایسا مسئلہ کہ خدا ذہنوں کو مبذول کرنا چاہتا ہے ان افراد کی طرف کہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں. پڑھ لیجئے، میں آپ کے سامنے وہ سارے ذکر کرتا لیکن وقت نہیں ہے، لیکن آپ جا کے ریسرچ کر لیجئے. جہاں پر الف لام میم ذالک الکتاب یاسین والقرآن الحکیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جہاں پر بھی حروف مقطعہ ہیں اکثر مقامات پر 25 مقامات پر آپ کو یہ ملے گا کہ اس کے ساتھ قرآن کا ذکر. تو یہ ایسے ہی رینڈملی ایسا ہو گیا ہے. اچھا، ان حروف مقطعہ کو جو 27 سوروں میں ہیں، ان کو جب آپ جمع کریں تو مثلا الف لام میم 6 جگہ ہے، الف لام را 5 جگہ ہے مثال کے طور پر. ان جو مکررات ہیں ان کو حذف کرتے ہیں، ریپیٹیشن کو ہٹا دیں، تو اب کتنے رہ جائیں گے؟ یہ سب ان ریپیٹڈ. کتنے رہ جائیں گے؟ 14. یہ کوئی اتفاق ہے؟ اس کو اتفاق ماننے کوئی بات. اچھا، یہ جو ہیں جتنے حروف اس میں استعمال ہوئے ہیں عربی حروف، ان مکررات کو آپ حذف کر دیں تو ٹوٹل جو لیٹرز عربک حروف مقطعہ میں استعمال ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 14. تو یہ 14 کا کیا معاملہ ہے اس میں؟ اچھا، اگر ان تمام حروف مقطعہ کو جمع کرو، لوگوں نے بڑی کوشش کی جملہ بنانے کی، اس سے ایک سینٹنس بنانے کی، اس لیے کہ 14 حروف وہ ہیں جو ان میں استعمال ہوئے ہیں اور 14 حروف وہ ہیں جو استعمال نہیں ہوئے ہیں. تو جو 14 حروف استعمال ہوئے ہیں ان سے ایک سینٹنس بنانے کی لوگوں نے بڑی کوشش کی. کوئی سینٹنس بنا نہیں علاوہ ایک سینٹنس. بامعنی سینٹنس ایک ہی بنا ہے اور اس کا اعتراف بڑے سے بڑے مفسر نے، بڑے سے بڑے اسکالر نے کیا ہے کہ اس سے ایک ہی سینٹنس بنتا ہے. جب ان کو جوڑو ایک ہی بامعنی مفہوم سامنے آتا ہے، اور وہ ہے صراط علی حق نمسکہ یا نمسکہ. علی کا راستہ حق ہے، ہم اس سے وابستہ ہیں. خیر، میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ باتیں ہو سکتا ہے دہرائے جائیں، لیکن چونکہ اس عشرے کو دوسرے حضرات بھی سن رہے ہیں اور سنیں گے، وہ لوگ جو پہلے عشرے کو سن چکے ہیں اور مجھ کو جلدی سے صرف گزرنا بہت تیزی کے ساتھ، کم سے کم اتنا حصہ جتنے حصے میں گزشتہ سال گفتگو کر چکا ہوں. اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس پہ پھر میں ٹھہر کر تھوڑا سا کچھ مزید تفصیل سے آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. دیکھیں، یہ 5 آیتیں شروع کی سورہ بقرہ میں. ایک بات یہ بھی ہے، میں آپ سے چاہوں گا ابتدائی میں کہ پلیز ابھی ہمارے پاس 8-9 مجلسیں ہیں، ان میں اس انداز سے سنیں کہ آپ کو ہوم ورک بھی کرنا ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیکسٹ ہماری آیت کیا ہے. صرف قرآن کھولیں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھیں اور تشریف لائیں یہاں پر، تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا. اور جو آپ سن چکے ہیں یہاں اس کو بھی ایک نظر آپ دیکھ لیں اگر آپ کو وقت ملے، اس میں آپ کو اور بھی مزہ آئے گا. 5 آیتیں شروع میں متقین کے تعلق سے، مؤمنین کے بارے میں. 2 آیتیں کافروں کے بارے میں. 13 آیتیں منافقین کے تعلق سے، 13 آیت. اور منافقین کا جس انداز سے ذکر کیا ہے، مومنین کا جس انداز سے ذکر کیا ہے، کافروں کا، وہ سب یعنی حقیقتاً اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی تشریح کی جائے، اس کو اس کا لطف اٹھایا جائے. لیکن میرا موضوع تفسیر نہیں ہے، تفسیر کا تعارف ہے، اور اس سورہ کا تعارف ہے، پوری تفسیر نہیں ہو سکتی. تو 5 آیتیں ضرور پڑھ لیجئے. وہ صفات کیا ہیں متقین کی، مومنین کی، جو ہم میں ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہدن للمتقین جو بات کہی گئی،
وہ گزشتہ آیت سے اہدنا الصراط المستقیم سے مربوط ہے۔ اللہ نے کہا اچھا صراط مستقیم چاہتے ہو تو تم اگر صراط مستقیم کی تم کو ضرورت ہے تو ہدایت کی تم کو ضرورت ہے، ہدایت ملے گی صرف تقویٰ کے ساتھ۔ تقویٰ کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی اس کو آپ پڑھ لیجیے گا، اس کے بعد پھر کافروں کے 2 آیتوں میں ذکر وہ بھی پڑھ لیں۔ 13 آیتوں میں منافقین کا جو ذکر ہے اس میں ہر آیت دلچسپ ہے، ان کو جو ڈسکرائب کیا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو فساد نہ کرو، وہ کہتے نہیں ہم فساد تھوڑی کر رہے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ فسادی ہو کر خود کو مصلح قرار دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں آج دیکھیں کس کا فساد پھیلا ہوا ہے، یہ فساد پھیلانے لانے والے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کے لیے ایسا کام کر رہے ہیں، یہ سارا فساد اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور ان کی اور بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب آگے آئیے، 20 آیتیں ہو گئی، 20 آیتوں کے بعد اب 9 آیتیں جنرل عام انسانوں کو خطاب کیا گیا، یا ایھا الناس سے، تو مومن، کافر، منافق، یا ایھا الناس۔ عجب کنیکٹیویٹی ہے آیات کی، آپ دیکھیں کیا ریلیشن شپ ہے ایک دوسرے سے۔ یعنی خدا کا پیغام یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کی 3 ہی قسمیں ہیں، یا کوئی مومن ہے یا کوئی کافر ہے، اوریجنلی 2 ہیں، اوریجنلی 2 ہی ہیں، یا کوئی مومن ہے یا کوئی کافر ہے، مگر ان مومن اور کافر کے درمیان میں ایک اور ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔ منافق کون ہے؟ وہ جو اوریجنلی کافر ہو، یعنی باطناً کافر ہو اور ظاہراً مومن ہو، ظاہر کرے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، اصل میں کافر ہے۔ لیکن بھائی اگر کوئی اصل میں کافر ہے اور ظاہر کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ اس کو کیا مانیں گے؟ مسلمان مانیں گے۔ ہمیں کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ کسی کو کسی کے دل کا حال تو نہیں معلوم، وہ جو ظاہر کر رہا ہے حکم اس پر وہی لاگو ہوگا، یہی بات ہے نا۔ تو ہم کہیں گے یا اللہ یہ تو بڑی مشکل ہو گئی ہمارے لیے، کوئی بھی منافق آ کر ہم کو بہکا سکتا ہے، آ جائے گا، آ کے بہکا دے گا اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم تو اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اندر سے وہ کافر ہے اور ایسا ہی ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے۔ تو یا اللہ ہماری خطا کیا ہے؟ ہماری کیا خطا ہے؟ تو جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اس لیے خدا نے ہمیشہ منافق کو جب منافق کا ذکر کیا تو اسے کافر ہی کہا، اسے کافر ہی کہا۔ منافق تو ہمارے لیے، توجہ کیجیے گا، منافق خدا کے لیے منافق نہیں ہے۔ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ عالم الغیب جو ہو اس کے سامنے کوئی نفاق کیا کرے گا؟ منافق ہمارے لیے، یعنی وہ ہمارے سامنے 2 رخ رکھتا ہے، اللہ کے سامنے تھوڑی رکھتا ہے۔ اللہ سے کیا چھپائے گا؟ اللہ کے سامنے تو وہ کافر ہی کافر ہے، ہمارے سامنے وہ آگے سامنے ظاہراً مومن ہے، باطناً کافر ہے۔ یا اللہ اگر ہم کو بہکائے تو ہماری خطا کیا؟ کہا تمہاری خطا یہ ہے کہ ہم نے اس کی تم کو پہچان بتائی ہے، اگر تم اس پہچان کو نہیں سمجھو تو تمہاری خطا ہے۔ یا اللہ پہچان کیا ہے؟ کہا پہچان نبی سے پوچھو، رسول بتائیں گے یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ اے علی تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا مگر وہ جو مومن ہو، اور تم سے نفرت نہیں کر سکتا مگر وہ جو منافق ہو۔ یہ صرف کسی ایک فرقے کی کتابوں میں نہیں ہے، صحائح ستہ کی یہ حدیث ہے۔ صحائح ستہ جو کتابیں ہیں ان میں جو اہم کتاب ترمذی اس کی یہ حدیث موجود ہے یہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت ہی معتبر کتابیں موجود ہے کہ علی سے محبت ایمان کی علامت، علی سے نفرت اور بیزاری نفاق کی علامت۔ بھائی صحابہ کہا کرتے تھے کنا نعرف المنافقین ببغضهم علیا، ہم منافقین کو پہچانتے تھے علی کے بغض کے ذریعے سے۔
منافق چھپ نہیں سکتا ہمارے سامنے. اگر آ جائے آپ کو پہچاننا ہے کہ منافق ہے کہ نہیں، تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنی گفتگو میں کہیں علی کی تنقید تو نہیں کر رہا ہے. علی کے سلسلے میں اگر اس کی زبان سے تنقید کے الفاظ نکل لوں تو سمجھ لیجئے کہ یہاں نفاق ہے، اس سے بچو، جو علی سے جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہو تم کو. تو یہ نفاق. اب یہ انسانوں کو خطاب اس لیے کیا کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. خدا چاہتا کہ سب متقی رہیں، تو فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، اللہ کی عبادت کرو، اس خدا کی جس نے تم کو خلق کیا اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو خلق کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یعنی گول کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اس لیے شروع میں تقویٰ کی بات کرو، جو 5 آیتیں متقین کے بارے میں. یعنی اللہ ہی چاہتا کہ ہر انسان متقی بن جائے. اور اس کے بعد پھر 9 آیتیں، 9 آیت میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو قرآن نے کی ہیں عام انسانوں کو خطاب کرتے ہیں. جن میں سے ایک بات یہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. یہ اس کا جواب آگے جو میں آپ کے سامنے وہ سینیریو پیش کر رہا تھا کہ اگر آپ نے یہ کتاب کسی نان مسلم کے ہاتھ میں دی اور اس نے کہا کہ یہ تو تمہارا کلیم ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو آیت نمبر 22 میں اسی سورے کی خدا کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو اے انسانوں، اگر تمہیں شک ہے، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہو اس قرآن کے بارے میں کہ کتاب اللہ کی ہے کہ نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو پھر تم ایک ایسا سورہ لے آؤ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ کا ہوتا تو ہم نے دیکھو یہ بنا لیا ہے ایسا ہی، تو تم ایک سورہ ایسا لے کر دکھا دو. اگر تم لے آؤ گے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ خدا کی طرف سے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ کوئی شخص ویسا نہیں لا سکتا جیسا وہ ہے، چاہے وہ قرآن ثابت ہو چاہے وہ قرآن ناطق ہو. کوئی ایک سورہ ایسا لے کر تو آؤ، ایسا لے کر آؤ. ایسا لے کر نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے. ارے حجاج نے یہی کہا تھا قمبر سے، علی کا غلام ہے قمبر سے بڑھ کر غلامی کا اظہار کون کر سکتا ہے. ہم تو خواہش کریں کہ ہم قمبر کے غلاموں میں شامل ہو جائیں. قمبر کو ضعیفی کی کیفیت ہے، ان کو گرفتار کیا، کہا تم علی کے غلام ہو؟ ہاں میں علی سے اظہار برات کرو. اس نے جس کو بھی گرفتار، تقریباً 1 لاکھ علی کے چاہنے والوں کو قتل کیا اس نے اور ابن زیاد نے اور زیاد نے سب نے مل کے اور بھی زیادہ. صرف تنہا حجاج نے 1 لاکھ سے زیادہ علی والوں کو، اس دور کی آبادی آپ سوچیں، تصور کریں، اور 1 لاکھ کی تعداد آپ تصور کریں. 1 لاکھ لوگوں کو مارا، اور جس کو بھی مارتا تھا اس سے مطالبہ کرتا تھا کہ علی سے اظہار برات کرو، علی کو برا کہو، علی کو چھوڑ دو. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو مر جاؤں گا علی کو چھوڑوں گا نہیں. لیکن اس کی یہ خواہش ختم نہیں ہوئی. وہ جس کو بھی گرفتار کرتا تھا پہلے یہی کہتا تھا کبھی ایک کوئی تو مل جائے جو موت کے خوف سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں علی کو برا کہہ دوں گا. تو وہ سمجھتا تھا کہ میری بھی کامیابی ہے، نسلوں تک میرے تمام اولاد کی کامیابی ہوگی، ماننے والوں کی کامیابی. کہ ایک تو ملا، مگر 1 لاکھ میں اس کو ایک بھی نہیں ملا. لیکن جیسے ہی قمبر سے کہا تو قمبر نے کہا ہاں بالکل میں تیار ہوں، تم چاہتے ہو میں علی کو چھوڑ دوں، میں تیار ہوں علی کو چھوڑ دیں گے. وہ تو بڑا خوش ہوا، علی کا قمبر جیسا غلام کرے میں تیار ہوں. تیار ہو؟ بالکل تیار ہوں. میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ بھئی میں علی کو چھوڑ دوں، میں علی کی محبت چھوڑ دیتا ہوں. اچھا تو کہو پھر کہو. کہا نہیں، ایک شرط ہے. اس نے کہا 1 نہیں 100 بتاؤ، ساری پوری کروں گا، میری یہ حسرت تو پوری ہو جائے. ایک تو ملا ایسا علی کی محبت چھوڑنے والا میرے دربار میں، بتاؤ شرط اپنی. کہا 1 شرط ہے.
کوئی علی جیسا ایسا لیا جسے میں محبت کر لوں. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی میسج یہ ہے کہ اسلام لاجیکل ریلیجن ہے اور ہر بات is based on reasoning and based on logic and is rational, 100% rational. قرآن اسلام ہے. اسلام کی ہر بات ریشنل ہے اور ہم نہیں مانتے بغیر دلیل کے. قرآن کو آج ہم تسلیم کر رہے ہیں تو دلیل کے ساتھ تسلیم کر رہے ہیں. اسی انداز سے ہم جس کو امام مان رہے ہیں آنکھ بند کر کے اس سے محبت نہیں کر رہے ہیں. یہ وہ عشق ہے کہ جس میں ہر وقت آنکھیں کھلی رہتی ہیں. یہ وہ عشق نہیں ہے جس میں آنکھیں بند ہو جائیں. تو ہم اہل بیت سے بھی جو محبت کرتے ہیں اس کی دلیلیں ہیں, اس کے ریزنز ہیں, اس کے اسباب ہیں. اگر اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ان جیسا لے آؤ جس سے ہم محبت کر سکتے ہیں. تم کہو محبت چھوڑ دو, چلو چھوڑ دیتے ہیں, مگر لاؤ تو سوئی کوئی دوسرا کا وہ تو نہیں ہو سکتا. تو بھئی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم محبت چھوڑ دیں. اب محبت نہیں چھوٹے گی. قتل ہو گئے, شہید ہو گئے, لیکن یہ اعلان کر کے چلے گئے کہ علی کی محبت ہم عقل کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی واحد وہ عشق ہے جس کا عقل سے کوئی بیر نہیں ہے. عشق علی, عشق علی کا عقل سے کوئی اختلاف نہیں, بلکہ علی کا عشق آتا ہی نہیں بغیر عقل کے. اور جو سب سے پہلے چیز کبھی میں نے عرض کیا تھا رخصت ہوتی ہے علی کے دشمن سے, اس کو عقل کہتے ہیں. وہ محروم سب سے پہلے اسی چیز سے ہوتا ہے. تو قرآن نے چیلنج کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو شک کی بات جو ہم نے کہی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ صرف ہمارا کلیم نہیں ہے بلکہ ہم اس کو چیلنج کے طور پر پیش کرتے ہیں. لاؤ ایک سورہ لے آؤ. ایک سورہ بھی نہیں لا سکے. تو 9 آیات میں اس کا ذکر ہوا, انسانوں کا تذکرہ. توجہ کیجیے گا, اب یہاں سے گفتگو کہاں جاتی ہے. جب انسانوں کا ذکر ہو گیا 3 کیٹیگریز بیان کرنے کے بعد, اور انسانوں کی ضمیر کو جھنجھوڑا گیا اور ان کے عقل و فکر کو, اب خدا ذکر کرتا ہے آیت نمبر 30 سے. آیت نمبر 30 نمبر آیت سے ذکر کرتا ہے. بڑا نیچرل تذکرہ ہے. آپ جب اپنے بچوں سے گفتگو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں, ان کو کچھ بات جو ہے سمجھانا چاہتے ہیں, ان کو سکھانا چاہتے ہیں, تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں سکھانے کے. جب آپ سکھا چکتے ہیں تو پھر ایک طریقہ یہ آپ اپناتے ہیں, ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم کو پتا ہے کہ تم کون ہو, تمہارے آباء و اجداد کون تھے. اب آپ کسی ایسے آباء و اجداد میں کسی ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے کہ جو تمام بچے اس کو تسلیم کر لیں کہ ہاں بھی وہ ہمارے بھی دادا تھے, ہمارے بھی دادا تھے, ہمارے بھی دادا تھے. انسانوں سے گفتگو کرتے کرتے اللہ نے ایک مرتبہ آدم کا ذکر شروع کر دیا. مگر آدم کا تذکرہ اس طرح کیا کہ گول کیا ہے, توجہ کیجیے گا, عجیب عجیب قرآن کا انداز اور سو. گول یہ ہے کہ ہر انسان متقی بن جائے. تو تقوی کے لیے خدا نے کہا بھائی دیکھو اب یاد کرو وقت اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. آیت نمبر 30 ہے یہ سورہ بقرہ کی. ہم نے کہا کیا ہم ایک خلیفہ بنا رہے ہیں. میں اس پر بالکل گفتگو نہیں کروں گا, تفصیل کے ساتھ پوری ایک مجلس صرف ان آیات پر پڑھ چکا ہوں. جا کے اگر آپ حضرات کو فرصت ہو اس کو سن لیجیے, میری منزل آگے. لیکن اس عرض کیا تھا کہ اشارے کرتا ہوں ضرور گزروں گا. تو خلافت کا ذکر کیا یہاں پر, اور وہ بھی آدم کی خلافت کا. کہ دیکھو میں نے تمہارے جد کو پیدا کیا, خلق کیا, ان کو مسجود ملائکہ بنایا. دیکھو تم انسان اپنی حیثیت کو سمجھو. تمہارے دادا کو میں نے مسجود ملائکہ بنایا اور تم پتھروں کی پوجا کر رہے ہو. یہ کون سی لوجک ہے؟ اور دیکھو جب ہم نے ان کو خلافت دی, لفظ خلیفہ سب سے پہلے ان کے لیے استعمال کیا اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب چونکہ انسانوں میں یہ اختلاف ہو سکتا تھا, خدا چاہتا سب متقی رہیں, تو کہا یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ ابھی خلیفہ کون ہو, کبھی بھی
مسلمانوں کے درمیان یہ اختلاف ہو سکتا ہے، تو کہا عام انسانوں کو بھی بتا دوں کہ معیار کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے، اور مسلمانوں کو بھی بتا دوں تقویٰ قائم رکھنا چاہتے ہو تو دیکھو یہ معیار خلافت ہے. یعنی اس کے بعد جب بھی کوئی خلیفہ بنے گا معیار یہی قائم رہے گا. کیا ہے معیارات؟ سب سے پہلی بات یہ کہ انی جاعل، میں بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو بنائے گا جو فساد برپا کرے، تو جواب اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا جواب آدم ذرا ان کو نام بتانا، ان کو نام بتاؤ. تو کوئی فرشتہ سے کہتا ہے یا اللہ ہم نے یہ کب کہا کہ ان کو نام نہیں معلوم، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فساد کرنے والے ہیں. کہا خاموش، فساد وہ کیسے کر سکتا ہے جس کو یہ نام معلوم ہے؟ کون سے نام ہے یہ؟ علمہ آدم الاسماء کلھا، تمام نام بتاؤ ان کو، سارے نام. وہ کون سے نام تھے جو آدم نے بتائے اور استحقاق خلافت ثابت کیا؟ یعنی خدا نے کہا کہ دیکھو یہ فساد نہیں کر سکتے. کیوں فساد نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ان کو ان کی معرفت ہے. ان پاکیزہ ناموں کی جس کو معرفت ہو وہ کبھی فساد نہیں کر سکتا. اور یہ بات آج کے دور میں ثابت ہو گئی. جہاں بھی آپ ٹیررزم دیکھیں گے وہی لوگ کریں گے جن کو ان کی معرفت نہیں ہے. ان کی معرفت آنے کے بعد دہشت گردی نہیں آتی، ظلم نہیں آتا، فساد اور خوریزی نہیں ہوتی. دیکھو آدم ان کو جانتے ہیں، اس کو میں نے ثابت کیا، جا کے آپ پڑھ لیجیے گا اور سن لیجیے گا. اسی قرآن کی آیات سے ثابت کیا ہے کہ وہ کون شخصیات ہیں، وہ کون سے اسماء ہیں، وہ کون سے نام ہیں. قرآن کے اسی الفاظ سے. مجھ کو چونکہ آگے بڑھنا میں یہاں رک نہیں سکتا. اور اس کے بعد پھر ایک اور پیغام یہ دیا کہ دیکھو جب ہم کسی کو خلیفہ تو پھر ہم بنا رہے ہیں انی جاعل فی الارض. اچھا فی الارض بنا رہا ہے، کہاں؟ زمین پر. اور حکم کس کو دے رہا ہے سجدے کا؟ فرشتوں کو. یا اللہ کیا تو نے ان کو فرشتوں کا ہادی بنایا ہے؟ کہا نہیں، فرشتوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کو نبی کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ ان کا کیوں احترام کریں؟ فرشتے کیوں کریں؟ ہے تو زمین کے لیے، تو زمین والے کریں. کہا نہیں، بات یہی ہے. بات ہے کہ جس کو میں بناؤں اس کا احترام سب کو کرنا ہے، جس کو میں بناؤں. اور جو نہیں کرے گا اس کا وہی نتیجہ ہوگا جو اس وقت ہوا. کیا نتیجہ ہوا؟ کہ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو رجیم ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے. تو جس کو میں خلیفہ بناؤں، جو اس کو نہیں مانے میں اس کو دو سزائیں دیتا ہوں. ایک تو بزم سے نکال دیتا ہوں، دوسرے قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہتی ہے. صلاۃ بھیجے محمد و آل محمد. تو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن جس انداز سے مفاہیم کو پیش کرنا چاہتا ہے، قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے قرآن کہ بھئی ایک کہانی سنا دی کہ بھئی ایسا ہوا تھا اور پھر یہ فرشتوں نے کہا اور اس کے بعد پھر شیطان نے یہ کہا اور ہم نے ایسا کر دیا. پڑھو اس کو. قصہ ہے، قصہ نہیں ہے، اس میں مفاہیم ہے، اس میں درس. اب جب کبھی بھی کوئی خلیفہ بنے یا خلافت کے تعلق سے کوئی بھی اختلاف ہو، یہ معیار دیکھو. جہاں جہاں جو یہی تمام اصول وہاں پر نافذ ہوں گے خلافت، اس سے ہٹ کر نہیں ہوں گے. اچھا یہ بات ہوگی. 10 آیتوں میں اس کا ذکر ہوا اور بہت دلچسپ 10 کی 10 آیات. میں جلدی سے یہاں سے گزر گیا. اب آپ کے ذہن میں ایک خاکہ آ گیا کہ سورہ بقرہ شروع کس طرح ہوا اور بات کہاں تک پہنچی. وقت پر میری نظر ہے اور میں انشاءاللہ جلد تمام کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ہم کہیں تک تو پہنچے. اب یہاں سے بہت جلد میں آپ کو آگے لے جاؤں، کافی آگے، اس لیے کہ اب یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے
میں اس کا صرف ذکر کروں گا، اس پر گفتگو نہیں ہو سکے گی. ہو سکتا تو انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. تو لیڈرشپ، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ کیسے تقویٰ پر قائم ہو سکتا ہے، کیسے معاشرہ کلین، صاف ستھرا، اچھے لوگوں کا، اچھے انسانوں کا، گڈ پیپل، گڈ کلین سوسائٹی کیسے اسٹیبلش ہو، وہ سورہ بقرہ ہم کو بتا رہا ہے. تو 3 طرح کے لوگ ہیں. ان میں متقین وہ ہیں جو پاک اور پاکیزہ اور اچھے اور نیک اور نائس پیپل. اللہ اس طرح کے لوگ چاہتے ہیں. اس کے لیے اللہ نے ایک مثال دی، لیڈرشپ. سوسائٹی قائم نہیں ہو سکتی جب تک لیڈر نہ ہو. لیڈرشپ کے بغیر نہ کوئی گروپ قائم ہوتا ہے، نہ کوئی جو ادارہ قائم ہوتا ہے، نہ کوئی ملک قائم ہوتا ہے. لیڈرشپ کے بغیر کوئی سوسائٹی نہیں بن سکتی، یہ طے شدہ بات ہے. جب سوسائٹی کو لیڈر کی ضرورت ہے، اچھی سوسائٹی اللہ چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے ایک معیار قیام کیا کہ دیکھو یہ آدم کو ہم نے لیڈر بنایا، یہ قیادت ہم نے آدم کو دی. تو قائد کی بات کی. قائد کی بات کرنے کے بعد اب ضرورت یہ ہے کہ اگر قائد اچھا ہو، خدا کی طرف سے بنایا جائے، تو خدا کے جو بندے ہیں وہ اس کو مان لیں، تو سوسائٹی کے لوگ تسلیم. تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، اس کے 2 کے بغیر کوئی سوسائٹی کامیاب نہیں ہو سکتی. ایک قیادت، ایک اطاعت. لیڈرشپ اینڈ اوبیڈینس. لوگ اس لیڈر کو مانو تو صحیح. وہ لوگ ہمارے لیڈر نہیں ہیں، لیڈر ہیں تو مانو تو صحیح اگر اچھے لیڈر ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بنائے ہوئے لیڈر میں اور اللہ کے بنائے ہوئے لیڈر میں تو فرق ہوگا. یہاں بات وہ ہو رہی ہے کہ خدا جس کو لیڈر بنائے اس کو سب مانے. تو خدا نے فوراً یہاں سے آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک آدم کا ذکر آ رہا ہے. 10 آیتوں میں شیطان کا ذکر آ گیا. اس کے فوراً بعد اللہ نے ایک اور ذکر شروع کیا 84 آیات میں. 84 یعنی آیت نمبر 123 تک. اس کو یاد رکھیے اور جا کے اس کا مطالعہ کر لیجیے تاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ رہے اور آپ کے اسے گفتگو کر سکیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں ہے آپ کا مذہب، کہاں ثابت ہے قرآن سے؟ قرآن سے صرف یہ مذہب ثابت ہے، مذہب اہل بیت. بس صرف اور صرف پورے دعوے سے کوئی بھی آ جائے میرے پاس، کوئی بھی جو قرآن پر گفتگو کرنے کے قرآن میں کہا ہے. قرآن میں اتنی کلیئر انداز سے پیش کیے گئے ہیں مسائل، اس سے زیادہ اور کیا صاف صاف پیش کیے جائیں. توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. آپ آگے کی مجلسوں کی سنیں گے. دیکھ کتنے کلیئر انداز میں سورہ بقرہ نے تمام مسائل کو ایک دم صاف کیا ہے، کلیئر کیا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں. دیکھیں تو 84 آیات. اب یہ کیا مضمون ہے 84 آیات میں؟ سورہ بقرہ. میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے فضائل بیان نہیں کیے، خود سورہ بقرہ کیا ہے انشاءاللہ عرض کروں گا. اہم ترین سورہ ہے سورہ بقرہ، مختصر پورے قرآن کا. اس سورے کے اس اہم ترین سورے میں اور سب سے بڑے سورے کی 84 آیات. کیا مضمون ہونا چاہیے؟ 10 آیتوں میں حضرت آدم اور شیطان کا ذکر ہو گیا. یہ ذکر شروع ہوتا ہے جس لفظ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تذکرہ کیا ہے. لفظ کیا ہے؟ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ آیت نمبر 40، 40ویں آیت. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم کو دی. بس یہاں سے لے کر آیت نمبر 123 تک صرف بنی اسرائیل کا ذکر. بنی اسرائیل کا ذکر کہاں سے آ گیا اور کیوں آ گیا اور اتنا طولانی کیوں ہے؟ کیا یہاں بھی قصے کہانی اللہ سنانا چاہتا ہے کہ تھوڑا ہم کو ذرا مزہ آ جائے؟ ہاں کیا قصہ؟ اگر صرف قصے کہانی ہوتی تو دوسری بار سننے اور پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا. جتنی بار آپ اس کو پڑھتے ہیں اتنا ہی لطف بڑھتا جاتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، نقطے مزید نئے نئے آتے ہیں، ذہن مزید کھلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قصے کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب. یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ ذکر صرف اس لیے آیا تاکہ مسلمان قرآن پڑھے. پڑھو قرآن.
اور جب پڑھو تو تمہاری سمجھ میں آئے کہ اللہ نے یہ واقعات کیوں بیان کیے. آدم کا ذکر کیا ہے, اب یہ پوری قوم کا ذکر ہو رہا ہے 84 آیات میں. یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے سامنے دونوں کردار ہو. ایسے بننا, ایسے مت بننا. ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہ کرو جو بنی اسرائیل نے کیا. بنی اسرائیل نے کیا کیا ہے آج میرا موضوع نہیں ہے. ان 84 آیات میں کیا پیغام دیا گیا ہے میں اس وقت بالکل ذکر نہیں کر رہا ہوں. میں جلدی سے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ایک جگہ جا کے میں رک جاؤں. ہمیں بہت کچھ عرض کرنا ہے اور میں یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں اصل میں لاسٹ کر کے پورے اشرے کا خلاصہ کے ساتھ. اب جب 84 آیتیں تمام ہو چکی, یہ اچھی بات ہے کہ بہت سے لوگ فوراً تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا اس کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی آیت نمبر صحیح دے رہے ہیں کہ نہیں. بہت اچھی بات ہے, ہمارے نوجوان خاص طور پر فوراً. اب آیت نمبر 123 کے بعد کون سی آیت نمبر آئے گی 124. یہ نمبرز یاد رکھیں آپ. میں نے کل عرض کیا تھا لوگوں سے بات کریں, گفتگو کریں. 124 میں اب جو ذکر آ رہا ہے, شروع میں خلافت کا ذکر ہوا, اب یہاں ذکر کیا ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یہ آیت سورہ بقرہ کی 124 آیت ہے جو آپ بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں. آج آپ کو پتہ چلا کہ کس سیکوینس میں یہ آیت آئی ہے. تو دو ہی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے مسلمانوں میں, خلافت کے تعلق سے, امامت کے تعلق سے. اور یہ مسلمان خود کیا کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں جو ان 84 آیتوں میں جس کا ذکر کیا گیا ہے. توجہ کیجیے گا. تو خدا نے کہا بھائی دیکھو اختلاف نہ کرنا, ان جیسے نہ ہو جانا. ہم خلافت کا بھی اصول طے کر رہے ہیں, امامت کے اصول بھی طے کر رہے ہیں. اختلاف نہ کرنا, آپس میں جھگڑے مت کرنا. یہ قرآن پڑھ لینا, تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ خلیفہ کون ہونا چاہیے. بھئی سب سے پہلی شرط تو اللہ نے علم کی رکھی ہے خلافت کے لیے, اور امامت کے لیے شرط رکھی ہے امتحان سے گزرنے کی اور کامیاب ہونے کی. جو علم میں فیل ہو جائے, امتحان میں فیل ہو جائے, نہ خلیفہ ہو سکتا ہے نہ امام بن سکتا ہے. سلام ہے محمد و آل محمد. لیکن مجھے قطعاً یہ شوق نہیں ہے کہ آپ حضرات دعوت دیں. میں آپ کو زور زبردستی سے دعوت دلوانے کا عادی نہیں ہوں, لیکن یہ ایک رونق ہے مجلس کی, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سامعین سمجھ رہے ہیں. اچھا بہت سے لوگ بالکل خاموش ہو کے سمجھنا چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, لیکن مجلس اعضاء کی ایک خصوصیت ہے. اب میں اپنا وقت اس میں ضائع نہیں کرنا چاہتا, حالانکہ ضائع نہیں ہوگا اگر میں اس کی وضاحت کروں کہ یہ جو اردو مجالس کا ٹرینڈ ہے یہ آپ کی خصوصیت ہے, اور یہ فرش اعضاء کی برکت ہے آپ کے لیے. اسے آپ چھوڑے نہیں. آپ کو کوئی بات اچھی لگے سبحان اللہ کہیں, کچھ نہیں کہیں سبحان اللہ کہیں. یہ مت سوچیں آگے بیٹھوں گا تو سبحان اللہ کہوں گا, پیچھے لوگ بھی سبحان اللہ کہیں. میں اس لیے سبحان اللہ کو کہہ رہا ہوں, واہ واہ چاہے کہیں نہ کہیں لیکن سبحان اللہ کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ واہ واہ ہو سکتا ہے آپ ہمارے لیے کریں. سبحان اللہ تو اللہ ہی کے لیے ہے نا. لوگوں نے کہا بھئی آپ کی مجلس میں بہت سے لوگ یہ کیا اعداد دیتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, یہ سبحان اللہ کہتے ہیں, علی کا ذکر آپ کرتے رہتے ہیں, اور جب دیکھو علی کا ذکر, جب دیکھو حسن کا ذکر, حسین کا ذکر, اہل بیت کا ذکر, لوگ سبحان اللہ کرتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ لیکن آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ ذکر علی کا ہو رہا ہے, لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. بھئی کسی نے کو باقی رکھیں. جوانوں میں ہم جو انگلش میں مجالس پڑھتے ہیں نا, انگلش میں اس کو اسی شرط پہ پڑھتے ہیں.
شرط یہ ہوتی ہے کہ بھئی دیکھو ہم پڑھیں گے انگلش میں مگر تم سنو گے اردو میں. سمجھے کیا مطلب ہے؟ یہ ٹرینڈ ہے، یہ اچھا ہے. اس میں جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ اصل میں یہ سنت الہی ہے. اللہ بھی جب تعریف کرتا ہے اپنے خاص بندوں کی تو اسٹارٹ سبحان اللہ سے کرتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. بھائی فرق ہے بھائی وہ پاک اور پاکیزہ وہ ذات جو رات اپنے بندے کو لے گیا. معراج کا ذکر ہو رہا ہے سبحان اللہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. فرق یہ ہے کہ خدا پہلے سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، ہم بعد میں سبحان اللہ کہتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. اچھا اس جملے میں مجلس تمام کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل یہیں سے بات آگے بڑھے. اب جو امامت کا ذکر ہوا تو آیت نمبر 124 سے لے کر آیت نمبر 141 تک یہ پورا ایک تسلسل ہے. 24 سے 141 تک یہ جو آیات ہیں سب جناب ابراہیم کے تعلق سے ہیں. وقت ملا تو تھوڑا سا اس پر ذکر کر کے، لیکن میں آپ کو کہاں لے آیا 141 تک سورہ بقرہ کی. تو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس مختصر سی مجلس میں سورہ بقرہ کے 141 آیات کا ذکر کیا، تفصیل سے نہیں، لیکن یہ بتایا کہ مضامین سیگمنٹس جو ہیں آیات کے کیا کہہ رہے ہیں، اور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا. پتہ ہم کہاں پہنچ گئے؟ یہ ایک پارہ پورا ختم ہو گیا. 141 پر ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے. 142 سے سیقول کا دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے. پھر میں عرض کروں گا یہ پارے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ آج کل ریفرنس اس کا بھی دیا جاتا ہے، ورنہ سورہ اور آیت نمبر کافی. ہم انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے عرض کریں کہ کس انداز سے سورہ بقرہ میں اللہ نے ان اہم مسائل کو صاف کلیئر انداز میں پیش کیا، بڑی وضاحت کے ساتھ، کہ جس میں کوئی بحث کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا. آؤ یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہمارے سامنے قرآن میں آیات جو قرآن کہہ